بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 7 کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، ہم نے سبق نمبر 3 کی ریڈنگ سٹارٹ کی تھی، حیات طیبہ۔ سبق نمبر 3 حیات طیبہ، اس کی ہم نے ریڈنگ سٹارٹ کی تھی۔ آج ہم اس کی آگے ریڈنگ کریں گے۔ صفحہ نمبر 11 ہے یہ، قریش کا نیا حربہ۔ کفار قریش جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو دین کی تبلیغ سے نہ روک سکے تو انہوں نے ایک نیا حربہ آزمایا۔ انہوں نے اپنے ایک سردار عتبہ بن ربیعہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال و دولت اور حکومت کا لالچ پیش کیا، لیکن جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پاک کی آیت تلاوت سنائی، جس پر وہ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک روز تمام اہل قریش نے ایک جگہ جمع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ انہوں نے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی پیشکش کی جو عتبہ کر چکا تھا، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ وہ بات نہیں جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے پاس جو کچھ لے کر آیا ہوں وہ اس لیے نہیں لے کر آیا ہوں کہ مجھے آپ کا مال، آپ کی حکمرانی مطلوب ہے، بلکہ مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر اپنی کتاب اتاری ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو خوشخبری دوں اور ڈراؤں، لہٰذا آپ نے آپ لوگوں تک اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور آپ لوگوں کو نصیحت کر دی۔ اب اگر آپ لوگ میری لائی ہوئی بات قبول کرتے ہیں تو یہ دنیا اور آخرت میں آپ کا نصیب ہے، اور اگر رد کرتے ہیں تو میں اللہ کے حکم کا انتظار کروں گا یہاں تک کہ وہ میرے اور آپ کے بیچ فیصلہ کر دے۔ اس جواب کے بعد انہوں نے کہا، آپ اپنے رب سے سوال کریں کہ وہ ہمارے پاس سے ان پہاڑوں کو ہٹا کر کھلا ہوا میدان بنا دے اور اس میں ندیاں جاری کر دے، اور ہمارے مردوں خصوصاً کسی بن کلاب کو زندہ کر دے۔ اگر وہ آپ کی تصدیق کر دے گا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ مزید کہا کہ آپ اپنے رب سے سوال کریں کہ وہ ایک فرشتہ بھیج دے جو آپ کی تصدیق کرو، جس سے ہم آپ کے بارے میں تصدیق کر سکیں، اور یہ بھی سوال کریں کہ آپ کے لیے باغات ہوں، خزانے ہوں اور سونے چاندی کے محلات ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی ان سب باتوں کا وہی جواب دیا جو پہلے دیا تھا۔ آخر میں کفار کہنے لگے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر عذاب ہی لا دیجیے اور آسمان کا کوئی ٹکڑا ہی گرا دیجیے جیسا کہ آپ کہتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا اختیار اللہ کو ہے، وہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ کے رب کو معلوم نہ تھا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، ہم آپ سے مطالبہ کریں گے؟ وہ چاہتا تو آپ کو سکھا دیتا کہ کیا جواب دینا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت الفاظ میں تنبیہ کی کہ ہم آپ کو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑیں گے، آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات سن کر سخت رنج پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لے آئے، اور اس کے بعد تبلیغ اسلام میں تیزی آ گئی۔ ہجرت حبشہ۔ جب قریش کے مظالم برداشت سے باہر ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ملک حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حبشہ بحر احمر کے پار تھا، اور اس زمانے میں وہاں نجاشی بادشاہ کی حکومت تھی جو عیسائی مذہب کا پیروکار تھا اور اپنے عدل کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو حکم دیا، تم لوگ حبشہ چلے جاؤ، وہاں ایک بادشاہ ہے جس کے یہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، وہ پاک سرزمین ہے، وہاں اس وقت تک رہو جب تک اللہ تمہارے معاملے میں کشادگی پیدا نہ کر دے۔ یہ اسلام کی راہ میں پہلی ہجرت تھی۔ نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 16 مسلمانوں پر مشتمل قافلہ، جس میں 11 مرد اور 5 عورتیں شامل تھیں، حبشہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب تک قریش کو اس ہجرت کا علم ہوا، مسلمان ان کی پہنچ سے دور جا چکے تھے۔ ان افراد کے بعد بھی دیگر افراد ہجرت کرتے رہے اور حبشہ میں مسلمان پناہ گزینوں کی تعداد 100 کے قریب ہو گئی۔ کفار کو اس بات کا خوف ہوا کہ کہیں مسلمان حبشہ میں ہی اپنی افرادی طاقت نہ بڑھا لیں۔ اس خیال کے پیش نظر انہوں نے اپنے ایک وفد حبشہ روانہ کیا
کفار اس زمانے میں نجاشی کے ساتھ تجارتی مراسم تھے۔ اس وفد نے نجاشی کو کہا کہ ہمارے کچھ غلام بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ نجاشی ایک سمجھدار حکمران تھا۔ اس نے کہا کہ میں دونوں طرف کا معاملہ سن کر ہی فیصلہ کروں گا۔ اس نے مسلمانوں کے خاندان کے نمائندوں کو دربار بلوایا اور ان سے حقیقت دریافت کی۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابی طالب نے ایک پراثر تقریر کرتے ہوئے نجاشی کو یہ بتایا کہ ہم اس ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس کی عبادت کرنے کا حکم حضرت عیسیٰ نے دیا تھا، اور آخر میں سورہ مریم کی تلاوت کی۔ ان آیت کا نجاشی کے دل پر اثر ہوا اور اس نے مسلمانوں کو حبشہ میں رہنے کی اجازت دیتے ہوئے کفار کے وفد کو واپس جانے کا کہا۔ نجاشی کے انکار سے کفار کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور بڑھ گئی اور انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم اور تیز کر دیا۔ عزیز طلبہ، یہیں پر ہمارے اس سبق کی ریڈنگ ختم ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم اس کی مشق کریں گے۔ تب تک آپ اس کی دوبارہ ریڈنگ کریں، اس کو سمجھیں، اب گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔